مجھے معلوم ہے آپ کو مسرت اور سکون کی تلاش ہے، لیکن سکون تلاش سے کس طرح مل سکتا ہے؟ سکون اور آسانی تو صرف ان کو ملتی ہے جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، جو مسرتیں بکھیرتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو لوگوں میں سکون تقسیم کرو، تمہارے بورے بھرنے لگیں گے۔ جس شخص نے آپ کا کوئی قصور کیا ہو اس کو فوراً معاف کر کے آزاد کر دیں۔ جب تک آپ اسے معاف نہیں کریں گے وہ قصور میں جکڑا رہے گا اور آزادی سے دور رہے گا۔ یاد رکھیں، جکڑے ہوئے شخص پر شیطان فوری حملہ کرتا ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اسلام کی 3 بنیادیں ہیں، ایک اعتقاد، دوسرا ایمان اور تیسرا معاملات۔ اللہ کے فضل سے اعتقاد پر تو ہم بڑے پکے ہیں، عبادات بھی خوب کرتے ہیں، مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن معاملات کے میدان میں ہم صفر ہیں۔ ہم معاملات کو جان ہی نہیں سکے، ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، دوست کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ابا اماں بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں۔ جب تک ہم معاملات کی رسی کو ویسی مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس وقت تک ہمارے بیل منڈے نہیں چڑھیں گے۔ بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے۔ انسان اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے۔ نماز کی قضا ہے لیکن انسانی خدمت کی قضا نہیں۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے، جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ سے اداس رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ منافق اور بدنسلی لوگ جب بھی ناراض ہوتے ہیں تو ہمیشہ 2 جگہوں سے شکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عزت پہ وار کرتے ہیں اور کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور ہر طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جا۔ تو کیا ہے؟ بس یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔